بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 12 لیکچرز کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 13 ہے۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے۔ سورۃ الناس آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ گرامر کے پورشن میں ہم فعل مضارع ینصر، یخلق، یذکر، یعبد ان سے تھوڑی پریکٹس کریں گے، نکات تعلیم دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ لوگ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 473 ٹائم ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کسی کو کوئی ذہن میں ہو کل کے لیکچر سے کوئی بات؟ یہ ارشد محمود بھائی، فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جو حال اور مستقبل کے متعلق بات کرے، زبردست۔ آسا وہ فعل، کرتا ہے، وہ کرے گا۔ آسا فعل جس میں حال یا استقبال دونوں زمانے پائے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے ینصر، یخلق، یذکر، یعبد اس سے ہم نے افعال دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم سورۃ الناس پڑھنے لگے۔ میں نے ایک بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ آخری 2 سورتوں کا ایک نام ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی کبیر احمد بھائی، کیا نام ہے جی آخری 2 سورتوں کا؟ اپنا مائکروفون آن کریں گے، اس کے بعد جواب دیں گے تو مجھ تک وائس پہنچے گی۔ جی کیا نام ہے آخری 2 سورتوں کا؟ جی ندیم اوان بھائی، سر معوذتین، 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 زبردست، معوذتین، ٹھیک ہے جی، معوذتین۔ جی جی اور آخری 3 صورتوں کا ایک نام ہے جو میں نے کل بتایا تھا۔ یہ تو آخری 2 صورتوں کا نام ہے نا، معوذتین۔ ایک نام تھا آخری 3 صورتوں کا، کون بتایا گا؟ ہاں، معوذات کیا ہے جی؟ آخری 3 صورتوں کو اکٹھے اگر ایک ہی نام سے مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں معوذات، اور آخری 2 صورتیں اس کو کہتے ہیں معوذتین۔ انڈرسٹینڈ؟ اس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ آپ کے کوئز میں آ جانا ہے آپ کے اتوار والے دن۔ چلیں، سورۃ الناس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی رب کسے کہتے ہیں؟ جو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، جو چیزوں کو ڈیولپ کرنے والا ہے، ان کے لیے پرورش کرنے والا ہے، اس کے لیے انتظام بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایک کا رب ہے، 2 کا رب ہے، بلکہ سارے لوگوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو انسان یہ بات کہتا ہے کہ میں اسپیشلی یہ بات کہتا ہے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو حقیقی رب ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل اور قالو قرآن کریم میں 332 دفعہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے، قالو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے کہا، ان سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، با الگ ہے، رب الگ ہے، الناس الگ ہے، انسان سے الناس ہے تو لوگوں کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ میں غیر محفوظ ہوں۔ انسان جو ہے مختلف فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، شر پسند انسانوں کے ساتھ، حاسدوں میں، وائرسوں میں، ڈیفرنٹ چیزوں میں انسان گھرا ہوا ہے۔ جب انسان اس بات کو جانچ لے، پرکھ لے کہ میرے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے ساتھ لڑ سکوں، ایسی چیزوں کے ساتھ لڑ سکوں جو مجھے آنکھ سے نظر نہیں آتی،
اور جو نظر آتی ہیں ان کے ساتھ بھی بعض اوقات لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی. جب انسان اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کرے گا تو اس کے بعد پھر یہ دعا کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے شیلٹر میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یقیناً سارے لوگوں کا رب ہے، بات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بطور خاص. پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے کہ جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی میری حفاظت فرما. اور لوگوں کا رب مطلب 7 کروڑ لوگ، اور آدم سے لے کے آج تک جتنے لوگ آئے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان کا ایک ہی رب ہے. اور وہ رب کون ہے؟ اللہ ہے. لوگوں کے لیے وہ بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آتھیسٹ طبقہ بھی یہی جو ان کے انٹیلیجنٹ پرسنز جو سائنس کو مزید پڑھنے والے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے پیچھے اس کے، اور وہ مائنڈ جو ہے وہ اس تمام نظام کو چلا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہم کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو کون ہے. وہ ہے برب الناس، لوگوں کا رب، ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کو ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. اب ذرا اس تصور کے ساتھ آپ کہیں، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس. دیکھو بعض اوقات ایک شخص کو یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، ٹھیک ہے، لیکن رب کے بعد بادشاہت کسی اور کے پاس ہو، اس نے تقسیم کی ہو کہ تو بادشاہ چلا لے، تو یہ کر لے. مالک الناس، وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے. جس طرح وہ لوگوں کو پال رہا ہے، جس طریقے سے اس نے زمین کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، زمین کی اپنی موشن ہے، سورج اور چاند اور ستارے یہ سارے اس کے حکم سے، اور سارے جانوروں کا ایک نظام، پانی کا ایک نظام، بارش کا ایک نظام، سسٹمیٹک چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے. جو اگر وہ رب ہے نا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ رب ہی تھا جب اس نے پیدا کیا تھا یا بس اس کا وہ خیال رکھا، وہ بادشاہ نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ملک الناس، وہ بادشاہ بھی ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں انسان کو. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے، کوئی اگر حد کراس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام بنایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چیپٹر 29 سورۃ ملک، سورۃ نمبر 67 ورس نمبر 2. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے موت و حیات کا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جج کرنے کے لیے کیا ہوا ہے نا. اس میں تو آپ جتنی انرجی پٹ کریں گے آپ کو اتنا آؤٹ پٹ ملے گا، لیکن الٹیمیٹلی ایک آخرت ہے، بات سمجھتے ہیں. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، تو اس وقت وہ یہ بات کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے. ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا کریٹر ہو لیکن وہ اس چیز کا بادشاہ نہ ہو، کوئی بادشاہ ہو لیکن کریٹر نہ ہو. جیسے اب ایسے ہوتا ہے نا انسان، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ پتہ نہیں مثال پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے بالفرض، تو وہ پاکستان کو کیا ایسے سمجھو کہ اس کی زمین کو پیدا کرنے والا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، یعنی اللہ تعالیٰ رب بھی ہے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ رب بنانے کے ساتھ ساتھ ان کا بادشاہ بھی ہے، نظام کو خود ہینڈل کر رہا ہے، سپر پاور وہ خود ہے. الہ الناس، اور وہ لوگوں کا الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، معبود برحق بھی ہے. وہ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عبادت اس کی جائے. وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ساتواں آٹھواں اس کی عبادت کی جائے. وہ یہ کہتا ہے عبادت بھی اس کی جائے. الہ الناس، الہ بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، ہولڈر بھی وہ ہے، الہ بھی وہ ہے. 3 چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. کیسی ذات کی پناہ میں آتا ہوں؟ نمبر 1 جو برب الناس ہے، نمبر 2 جو مالک الناس ہے، نمبر 3 جو الہ الناس ہے. تو یہ چیز ہے جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے. دیکھیں 3 ورڈ ہے، ایک لفظ ہے ملک لام کی زیر کے ساتھ، ایک لفظ ہے لام کی زبر کے ساتھ ملک، ایک لفظ ہے میم کے ساتھ الف لگا کے مالک. یہ تینوں الگ الگ ورڈ ہیں. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جیسے یہ آیا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، ٹھیک ہے. اور یہ قرآن کریم میں 88 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. ایک لفظ ہے مالک، مالک اس کو کہتے ہیں مالک، ٹھیک ہے، مالک. ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہے نا وہ کسی چیز کا مالک تو ہو، یعنی اس کے انڈر تو ہو، لیکن وہ اس چیز کا بادشاہ نہ ہو. میں نے جیسے آپ کو مثال دی
ممکن ہے ایک بندہ کریٹر جو نا وہ ہو لیکن وہ بادشاہ نہ ہو، ایک بادشاہ ہو وہ کریٹر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایٹ ٹائم یہ ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. مالک کی آیا ہوا ہے سورۃ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، وہاں پہ کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. اور وہ صرف مالک ہی نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، وہ تو بادشاہ بھی ہے، سسٹم کو چلانے والا بھی ہے، اس کا ہولڈر بھی ہے، اس کا پارٹنر کوئی نہیں ہے، اس کی وہ کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو شیئر ڈالا ہوا کسی نے اور کسی نے کہا بھی میں بچا لوں گا تمہیں، میں کروا دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے. ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ چیز ہے اصل جو سمجھنے والی ہے. یہاں پہ آگے چلتے ہیں. یہ الناس جو ہے وہ انسان سے، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، الہ کی جمع جو ہے وہ آلہہ ہے، 140 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہے کہ سچا بادشاہ وہی جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کی بات لوگ مانتے ہوں. اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو لوگوں کا رب ہے، اے اللہ تو سارے لوگوں کا جو ہے نا وہ بادشاہ ہے، تو ساروں کا الہ ہے، لیکن ہم بادشاہ کسی اور کو بنا کے بیٹھے ہوں، نظام کسی اور کا لے کے بیٹھے ہوں، فالو کسی اور کو کرتے ہوں، تو سر یہ قولی باتیں اللہ تعالیٰ کو ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عملی بھی دکھاؤ نا بھائی، جو بات کر رہے ہو کر کے دکھاؤ. اور اسی طریقے سے یہ چیز سمجھنے والی مالک الناس کی تلاوت کے ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں. کس طرح بلائیں؟ ہاں سمجھتے ہیں کس طرح بلائیں؟ اب بلائیں گے لوگوں کو زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، جس کی تفصیل قرآن میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے سچا معبود بھی وہی ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں مجھ کو اس بات کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں. یہ ہے مالک الناس الہ الناس. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہہ رہے ہیں الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، لیکن ساتھ ہی اپنے نفس کی بات کو مان رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ معبود بنا. اس تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اب اس کے آگے آتا ہے من شر الوسواس الخناس. دیکھیں یہاں تک تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، تو برب الناس ہے، تو مالک الناس ہے، تو الہ الناس ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیلٹر میں لے لے. اس کے بعد ہم ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں وہ آگے آ رہا ہے. من شر الوسواس الخناس، من شر سے، یعنی کس شیلٹر میں جو تمہیں لینا ہے، کیوں لینا ہے؟ نمبر 1 شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کیتا، یہ والی بات ہے. تو یہ ہے الوسواس، وسوسہ ڈالنا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت و قوت دی ہے کہ وہ وسوسہ بڑی جلدی ڈالتے ہیں انسان کے دل میں نا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ پڑھیں کہ اللہ کے وسلم آئی تھنک جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آ رہے تھے، تو 2 صحابہ راستے میں کھڑے تھے، تو اللہ کے وسلم نے نا وہ دونوں کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ میری کیا ہے؟ بیوی ہیں. تو وہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ، یعنی ہم آپ کے بارے میں برا سوچیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بڑے ہی زبردست قسم کے الفاظ کہے اور کہا کہ دیکھو شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت و قوت ہے کہ وہ خیالات چینج کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے اپنی صفائی آپ دے سکتے ہیں، آپ بات رکھ سکتے ہیں کہ سر یہ میری بیوی ہیں، یہ میری سسٹر ہیں، یہ میری بیٹی ہیں، یہ میری فلاں ہے، ٹھیک ہے. تو من شر الوسواس، شیطان وسوسہ ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ ہے. اب ذرا دیکھیں کہ من سے شر کہتے ہیں برائی کو، تکلیف کو، کوئی بھی چیز جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو شر کہتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو وسوسے کا شر ہے نا، بار بار وسوسہ ڈالنا، اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. الخناس کہتے ہیں ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی پہلے وسوسہ ڈالتا ہے شیطان، بعد میں غائب ہو جاتا ہے. تو یہ وسواس کہتے ہیں جب آپ اللہ کو بھول جائے نا تو یہ پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے خناس جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو تب وہ وسوسے ڈالتا ہے. یہ دونوں چیزیں شیطان کی معاملات. اچھا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ شیطان کا پہلا قدم ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا. نمبر 1 وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے.
اب میں اس کی اپنا اگزامپل بھی دیتا ہوں. دوسرا وسوسے سے کیا ہوتا ہے, انسان کا نیت کو, معاملے کو چینج کرتا ہے. نیت اس کی جو ہے نا وہ اس کے عمل کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے. بار بار کرنے سے اس کی ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثال اس کی یہ کہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ یار تو کہڑا جا کے مسجد جو ہے نا کھولنی ہے, اتنی جلدی جا کے کرنا نماز پڑھ کے, ٹھیک ہے. تو وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. وہ پھر پتہ کرتا ہے اچھا ہاں میں کہڑا مسجد کھولنی ہے, میں تھوڑا آرام نال ہی جاواں گا ہے. تو وہ کرتے کرتے لیٹ ہو جاتا ہے. پہلے تکبیر اولیٰ جاتی ہے, پھر رکعتیں جاتی ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی سمجھے کہ ایک نماز رہنے لگ جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ ایک دن چھوٹ جاتی ہے. پھر اس کی نیت میں یہ بات شامل ہوتا ہے, اچھا یار تھوڑا بعد میں پڑھ لوں گا, ٹھیک ہے. وہ بعد میں رہتی پھر رہ جاتی ہے. گویا اس کی نیت جو ہے نا وہ اس کو یہ چیز پہ کرتی ہے, کوئی نہیں چلو باقی پڑھ لیں گے. کرتے کرتے اس کی 4 نمازیں رہ جاتی ہیں, 4 کے بعد 3 رہ جاتی ہیں, 3 کے بعد 2 رہ جاتی ہیں, 2 کے بعد 1 رہ جاتی ہے. پھر آتے آتے جمعے پہ آ جاتا ہے. اس کا عمل سارا جو ہے نا وہ خراب ہوتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر اس کا دل بھی صم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر اس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں نے بھائی نماز چھوڑی ہے. تو اب وہ چلتا رہتا سسٹم. پھر ایسا شخص ویسے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. مطلب اب اس کو کوئی فیل نہیں ہو رہا. تو شیطان کہتا ہے چل اوکے ہو گیا, میرا کام تیرے سے پورا ہو گیا, اب میں اگلا بندہ کو ڈھونڈتا ہوں. تو یہ شیطان کا جو ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ طریقہ کار ہے کسی بندے کو اپروچ کرنے کا. تو جب ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے, نیت خراب کرتا ہے, پھر عمل خراب کرتا ہے انسان کا, پھر اس عمل کی عادت بناتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بندہ ہی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں اس چیز سے بچائے گی. دیکھو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے کہ من شر الوسواس الخناس, اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے اور اس سے شیطان خناس جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرتے ہیں نا, تو یہ سورت اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک آپ ایسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, شیلٹر مانگ رہے ہیں, حفاظت مانگ رہے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہی. دیکھو وسوسے کا آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کے ذہن میں خیالات کا پیدا ہونا شیطان کی طرف سے آپ کو نہیں پتہ لگتا. شیطان کب آپ کے ذہن میں کیا خیال ڈال گیا. آپ دیکھیں بعض اوقات نماز میں ہوتا ہے نا اس طرح, نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں خیالات اتنے خیالات, ایٹ دی اینڈ جب تشہد میں بیٹھا پھر یاد آتا او تیری خیر وہ میں تو نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ وہ قاری صاحب جو ہے نا وہ جو نماز کروا رہے تھے نا, تو وہ نماز کرواتے نا 4 پڑھانی تھی تو 3 پڑھا کے انہوں نے سلام پھیر دیا. تو ایک بندہ مقتدی اٹھ کے قاری صاحب کے پاس آیا, تو قاری صاحب بات اس طرح ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں یار میں نے 4 پڑھائی ہیں. تو وہ بندہ آگے سے کہ نہیں میں نے آپ نے 3 پڑھائی ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے 4 پڑھائی ہیں. وہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا. قاری صاحب نے کہا کیسے؟ تو کہتا وہ اس طرح کہ میری اصل میں 4 دکانیں ہیں, میں نے ابھی تو 3 دکانوں کا حساب کیا تھا, تو چوتھی دکان تو ابھی چوتھی رکعت میں آنی تھی, آپ نے پہلے سلام پھیر دیا. بات سمجھتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں شیطان جو ہے اس قدر وسوسات ڈال دیتا ہے کہ ہماری جو لذت ہے نماز کی, جو ایک روح کی جو غذا ہے وہ غذا ہی نہیں رہتی. تو یہ آپ ہم سب کو لازمی طور پہ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ من شر الوسواس الخناس, اللہ تعالیٰ میں شیطان کے جو وسوسات ہیں اس سے پناہ میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. آگے چلیں, اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتے ہیں فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. صدر سینے کو کہتے ہیں, صدور اس کی جمع ہے, سینے میں چونکہ دل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے صدور کا معنی دل بھی کیا جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے کہاں پہ؟ سینوں میں, دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جس طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ تو ہمارا جو دل ہے یہ پمپ کرتا ہے نا پورے جسم میں, خون یہیں سے ٹریول کرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ ایک وسوسہ ڈالتا ہے یہاں سے کہ پورا جسم اس میں شامل ہو جاتا ہے انسان کو, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو صدر سینے کو کہتے ہیں, الناس لوگ کو کہتے ہیں. انسان اور ناس قریباً قرآن کریم میں 300 مرتبہ ریپیٹ ہوا, یعنی ہر 2 صفحات پہ. ٹوٹل صفحات آپ نے پہلے والے لیکچر میں پڑھے تھے نا, ٹوٹل صفحات 600 صفحات ہیں قرآن کریم کے, اگر وہ 15 سے 20 پارے میں جو حافظی جو نا مصحف ہے تو 600 صفحات ہیں, تو 300 مرتبہ الناس کا ورڈ آیا. تو آپ سوچو کہ ہر 2 صفحے میں تو ایک دفعہ الناس کا ورڈ آیا ہوا نا. تو اب الناس اس طریقے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان کوشش کرتا ہے کہ سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. دیکھو سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے, ٹھیک ہے, دل وہاں پہ رہتا ہے نا. تو چور جو ہے نا وہ حملہ ہمیشہ آنگن سے شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہاں سے سینے سے شروع کرو. اگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ
اور مضبوط ہو تو شیطان خناس ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ سیانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے لیے، دلوں کے لیے شفا ہے، تو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، مغرب و فجر کے بعد 3 مرتبہ، باقی ایک مرتبہ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا، یہ جو دلوں میں وسوسات پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جنات وسوسات پیدا کر، انسان کے دلوں میں بھی جو شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں نا، جن کے دلوں میں سم بکم عمی فہم لا یعقلون یا لا یرجعون والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہوتے، تو ان کے دل بھی جو ہے نا وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کو بھی انسانوں کو جو ہے نا غلط راہ کی طرف لگاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا شیطان والا کام اگر کوئی انسان کرے تو وہ انسان بھی تو شیطان کی طرح ہوا نا۔ تو اب یہ جو وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز یہاں پہ جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ الجن، جنوں کو کہتے ہیں انسان ہے۔ انسانی وسواس کون ہے؟ ہر وہ دوست، کہتے ہیں نا انسان کا وسوسہ کیا ہو سکتا ہے، میرے دوست کا کیا ہوگا بھائی؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے نا، یا گناہوں پر اکساتا ہوا، یار چھڈو یار آپ ممی ڈیڈی بچے بنے ہوئے ہو، ہاں آپ کون سے کہاں، اور یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے بھیا، ٹھیک ہے، اور یار یہ تو اب چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کتنا غلط ہے، ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے کتنا غلط ہے، کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے، کتنا حقوق اللہ کی پامالی ہے، کتنے حقوق العباد کی پامالی ہے۔ وہ کہتا ہے یار اب تو چلتا ہے، چلاؤ یار آؤ چلتے ہیں، اس کام پہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے، ایسا دوست جو ہوتا ہے وہ من الجنۃ والناس میں شامل ہے۔ اب دیکھیں ہمارا نظام تعلیم بھی جو ہے وہ خیروں کے طرز پہ اس وقت تک کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دہریے بنانے کی کوشش ہے۔ دہریے دیکھیں نا، ایک لمیٹیشن تھی کہ ریلیجن جو ہے وہ کچھ پوائنٹس دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا، یعنی ریلیجن کہتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کا والد ہے، اس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، اس کے یہ حقوق ہیں، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، وہ آپ سے مال لے بھی لے تو آپ نے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے وہ بیٹے کو پابند کرتا ہے باپ کے معاملے میں، باپ کو پابند کرتا ہے اپنے بچوں کے معاملے میں، باپ کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے ان کو وراثت سے، بیٹا ہے یا بیٹی، وراثت سے ان کو ختم نہیں کرنا، ان کو وراثت بھی دینی ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے جتنی آپ کے پاس وسعت و طاقت ہے۔ اسی طریقے سے خاوند کو ریلیجن پابند کرتا ہے کہ بھائی خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اور اپنے خاوند کا خیال رکھے، اس کے گھر بار کا، باقی ساری چیزوں کا، ہر ایک کی اپنی ایک ڈیوٹی ریلیجن مقرر کرتا ہے۔ تو دہریت کیا ہے، ایتھیسٹ طبقہ کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ایک ایسا سسٹم بنا لیا جائے، ایک ایسا ریلیجن ڈیولپ کر لیا جائے جو ہر ایک شخص جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے چلے، وہ کہے میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میری گاڑی میری مرضی، میرا کام میری مرضی، میری زبان میری مرضی، یعنی اس کو ہر ایک باؤنڈری سے الگ کر دے، وہ جو چاہے ویسا بن جائے، جو کرنا چاہے وہ کر لے، اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہ ہو۔ اسلام نے تو ایک حدود و قیود مقرر کیے ہیں کہ جس کو اپنا کے ایک زبردست قسم کا معاشرہ ڈیولپ ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو اگر ادا کرنے لگ جائے، تو یہ جو دہریت ہے، ایتھیسٹ طبقہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو بچے ہیں یا ہم جو خود ہیں، ہم اس چیز سے بے بہرا ہو جائیں۔ ہم جو ہے نا اگر فحاشی کا معاملہ تو جتنی دل کرے اتنی فحاشی کریں، ہم اگر جو ہے نا وہ کسی زنا کا معاملہ تو جتنا دل کرے اتنا جو ہے نا وہ کسی کو راضی کر کے کر لیں، ہم جو ہے نا وہ اگر شرابوں کا معاملہ تو اس طریقے سے کریں، اگر مثال کلچر کو اڈاپٹ کرنے کا معاملہ ہے تو جیسا مرضی لباس اڈاپٹ کریں، ہم جو ہے نا اگر کسی کے والد کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا، والد کو جو ہے نا وہ گالیاں بک رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا بیٹا، تو اس کو والد کو وہ جو ہے نا وہ اولڈ ہوم میں بھی داخل کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہر ایک حدود سے اٹھا کے باہر کرنا ہے، یہ دہریت ہے، یہ ایتھیسٹ طبقے کا کام ہے، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ ہماری جدوجہد تھوڑی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو ہمیں دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ آئے اور پتہ لگے کہ بھائی we are responsible for our duties that is mentioned in Quran۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں مینشن کی ہیں ہمارے لیے ڈیوٹیز، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے مدر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، ٹھیک ہے، ساری ڈیوٹیز کا ہمیں پتہ ہو،
ایک اسٹرکچر کا پتہ ہو، ایک حد کا پتہ ہو، لمیٹیشنز کا پتہ ہو، تاکہ ایک جو ہے نا وہ معتدل معاشرہ ڈیولپ ہو سکے. دیٹ از ریکوائرمنٹ آف اسلام. یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، بات سمجھتے ہیں. جس میں سائنس جو ہے نا وہ اس کو خدا مان لیا جاتا ہے اور جو وہ کہے گی تو وہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں گویا من الجنۃ والناس کے ہی انڈر آ جاتی ہیں کہ یہ بھی وسوسات ہیں جو انسان کے دل میں ڈالے جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو میری مرضی ہے بھائی، موج لگے گی. تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے غیر دیکھیں معاشی سسٹم بھی اس طرح ہی ہے نا. معاشی سسٹم بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہی سیاستدان یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سود کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا جی، اس کے بغیر مارکیٹ. اور اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم اور اصل میں اگر قائم کر دیا جائے کیپٹلزم اور سوشلزم اور جو ہے اس کے برعکس جو اسلام کا ایک نظام ہے جس میں اسلام نے دونوں چیزوں کو، نہ تو کیپٹلزم کو فروغ دیا ہے، نہ اسلام نے سوشلزم کو بہت زیادہ پسند کیا. اس کے مابین ایک معتدل ایک مزاج ہے اسلام کا، اعتدال پسند، جس میں وہ ہر ایک غریب کی اور قرض حسنہ کی اور اس ٹائپ سے چیزوں کی جو ہے نا وہ توضیح اور تشریح کرتا ہے. اگر وہ نظام قائم کیا جائے تو یقیناً ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ ہوگا جہاں پہ آمدن زیادہ ہوگی اور لوگ لینے والے کوئی نہ ہوں گے، زکوٰۃ اتنی بڑھ جائے گی. تو یہ چیز ہے اصل میں جو اسلامک تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو جب تک اس نظام اسلام، چونکہ آپ کو پتہ ہے اجتماعیت کو دیکھتا ہے، ساروں کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے شراب بھی حرام کی تو ساتھ یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھائی شراب اگر حرام ہو رہی ہے تو شراب کے فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات سے کم ہیں، یعنی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. یہ چیز سمجھنے والی ہے. چلیں میڈیا میں بھی آپ کے سامنے میڈیا کا جو کام چل رہا ہے، کس طریقے سے وہ وسوسات پیدا کر رہا ہے اسلام کے خلاف. اس طریقے سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی موج لگی ہوئی ہے. پکوان فیشن جو ہے صحت تعلیم تفریح کے نام پر جس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک ہمیں کلچر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارے وسوسات کی ایک مزاج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم ترمذی نسائی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں، بے مثل آیات. بات سمجھتے ہیں. اس وقت اللہ کے وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی. تو اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ جب آپ پریکٹس کریں گے من الجنۃ والناس کی، دین آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. سورہ الناس کو دیکھو زندگی میں لے کے آئیں. بات سمجھتے ہیں. دعا کیجئے کہ کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ جو ہے نا ہم سب پڑھتا رہوں، ٹھیک ہے. پھر اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کی جو ہے نا وہ چنگل میں پھنستا ہوں، کیوں پھنستا ہوں، بری صحبت تو نہیں اختیار کرتا، بری چیزیں کے ساتھ میں بہت زیادہ کنیکٹ تو نہیں ہوں، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، برے لوگ ہیں، علم کی کمی تو نہیں ہے میرے اندر. اس احتساب کو کیجیے. پھر اگر اس میں کہیں کمی ہے، پلان بنائیے کہ میں جو ہے نا وہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، خراب چیزیں ہٹا دوں گا، اچھی چیزوں کے ساتھ جڑوں گا. اور جب پلان بن جائے، عمل شروع ہو جائے، پھر تبلیغ پہ آ جاتا ہے کہ اب انفرادیت سے اجتماعیت کی جانب لے کے جائے بات، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی آپ لوگ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرو. تو یہ ہے قرآن کریم کا پورشن. آپ 2 منٹ کی بریک لے لیں، اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ
پانی شانی پی لیا ہوگا, گہری سانس لے لی ہوگی. قواعد ہم پڑھ رہے ہیں جی. فعل مضارع, فعل مضارع کی ڈیفینیشن آلریڈی آپ میں سے کوئی کر بھی چکا ہے. حال اور استقبال پہ دلالت کرنے والے فعل کو فعل مضارع کہا جاتا ہے. ایک ہی ٹائم پہ دونوں معنی پہ دلالت کرتا ہے. اس کی پریکٹس ہم نے ینصر, یخلق, یذکر, یعبد اس سے ہم نے کرنی ہے. کل سے ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع. گرامر کے پورشن کو پڑھنے سے پہلے روزانہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ٹی پی آئی میتھڈ کو ذہن میں رکھیے. ان ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. جی یہ آپ نے پڑھا تھا ناصر خلق ذکر عبد, یہ آپ نے ایک سیٹ پڑھا تھا فعل ماضی کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس کی کون پریکٹس آپ میں سے کروا سکتا ہے؟ ناصر, ناصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. جی محمد زبیر, آپ ذرا اپنا کیا کہتے ہیں ویڈیو کیمرہ آن کر کے ذرا اس کے اشارے کے ساتھ پریکٹس کروا دیں. اس کا اشارہ مجھے بتائیں مجھ سے کیسے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, ذاکرہ اس نے یاد کیا, عبادہ اس نے عبادت کی. اچھا, اس کے پورے جو 6 ہم نے ورڈ پڑھے تھے وہ آتے ہیں آپ کو, وہ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ناصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتم, نصرتو, نصرنا. دیکھو نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, یہ ترتیب ہے اس کی جو ہم نے یاد کروائی تھی نا. تو اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب یہ چیز جو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم پریکٹس انشاءاللہ کل کا لیکچر ہم پڑھیں گے. پرسوں ہم نے صرف پریکٹس ہی کرنی ہے, بات سمجھتے, جمعرات والے دن. تو وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور آپ نے ذہن بنا کے آنا ہے تاکہ ہم اس دن پریکٹس کریں, باقی ساری چیزیں ہم کلیئر کر لیں. چلیں, فعل کے 4 اہم نمونے. نمبر 1 ہے فاتح یفتح, ٹھیک ہے, 2 ساری زبریں ہیں. یفتح, تا کے اوپر بھی زبر ہے, فا کے اوپر بھی, آگے ہو کے اوپر پیش ہے. ایک ہے سامع یسمع, یعنی میم, جو میم دوسرا کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے. ایک ہے دوسرا ینصرو کا وزن جو اس کے اوپر پیش ہے. تو یہ اس طرح 2-3 اوزان ہے. اس کو آپ نے یاد نہیں رکھنا, ٹینشن نہیں لینی آپ نے, یہ کوئی اتنی مشکل کام نہیں. ویسے آپ کو بتایا ہوا کہ اس طریقے سے الگ الگ ہو جاتا ہے سم ٹائم. فتح یفتح, نصر ینصر, سمع یسمع. اب ذرا یہ دیکھیں, نصر, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. جیسے ابھی ایک بھائی نے بھی پریکٹس بھی کروائی ہے ناصرہ والی. تو اس کا ترجمہ کوئی کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ اس کا ترجمہ کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ میں کر دیتا ہوں. دیکھیں میں بتا بھی دیتا ہوں اس کا اشارہ کہاں پہ ہونا ہے. یہ دیکھیں اس کا اشارہ جو ہے وہ, یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا آپ نے مدد کی, نصرتو میں نے مدد کی, نصرتم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. دیٹ از اوکے, ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ فعل مضارع آ جاتا ہے. فعل مضارع کا اشارہ کہاں ہوگا, کون بتائے گا جی؟ فعل مضارع کا اشارہ کہاں ہوگا؟ فعل مضارع کا اشارہ کس جگہ پہ ہوگا جی؟ فعل مضارع کا اشارہ یہاں پہ نہیں ہوگا, اب یہاں پہ ہوگا, منہ کے برابر, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کوکھ کے برابر آپ کا فعل ماضی کا اشارہ ہے اور فعل مضارع کا یہاں پہ. اب اس طرح ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصرو, تنصرون, ننصرو, ٹھیک ہے. یہ چیز اصل میں ایسے 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 اور یہ بالکل سامنے آ جاتا ہے اس جگہ پہ, ایسے 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 ایسے, ٹھیک ہو گیا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. یہ کون پڑھے گا جی؟ ہینڈ ریز کریں بھائی, شوق سے کریں, پڑھیں گے تو انٹریکشن قائم ہوگی. 2 ویز آپ نے پڑھا تھا نا, مل کے کیجئے. تو وہ کیسے کریں گے ہم اگر آپ پڑھیں گے نہیں, ہینڈ ریز نہیں کریں گے جی؟ ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصر, تنصرون, ننصرو. جی اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی ارشد محمود بھائی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو آپ مدد کرتے ہیں, انصرو میں مدد کرتا ہوں, تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں, تنصرو ہم سب مدد کرتے ہیں.
ننصرو تن نہیں. ننصرو ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور معنی بھی آتا ہے, وہ یہ ہے کہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں سر. ہاں دونوں آ جائے گا. وہ چلیں. مدد کرے گا ہم مدد کریں گے, سب اس طرح کر کے سر. اب ایک آپ میں سے کوشچن کرے گا, دوسرا آنسر کرے گا. کون کوشچن کرے گا جی؟ ایک کوشچن کرے گا کبیر احمد بھائی, کوشچن کریں گے هل ينصر, اور اس کا آنسر کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. آنسر کون کرے گا بھائی؟ ارشد محمود بھائی آنسر کریں گے. جی کبیر احمد بھائی وتھ ترجمہ ٹرانسلیشن. کیمرہ آن کر سکتے ہیں آپ. هل ينصر هل ينصر کیا وہ مدد کرتا ہے؟ اشارہ کہاں پہ ہوگا؟ ہاں اس جگہ پہ, اس جگہ پہ ایسے. ہاں اس طرف رائٹ سائڈ پہ. جی هل ينصر, نعم ینصرو, یس وہ مدد کرتا ہے. جی ہاں وہ مدد کرتا ہے. اردو میں کریں یا پھر پورے انگلش میں کریں؟ جی هل ينصرون نعم ینصرون, جی ہاں وہ مدد کرتے ہیں. یا کریں گے. هل ٹھیک ہو گیا. تنصر کیا آپ مدد کرتے ہو؟ نعم انصرو, یس جی ہاں میں مدد کرتا ہوں. ارشد بھائی هل اچھے, تنصرون ارشد بھائی اچھے بھائی ہیں, وہ مدد کرتے ہیں. هل تنصرون, نعم هل تنصرو, کیا آپ مدد کرتے نعم ہو؟ ننصر, نعم ننصر. نعم ننصرو, زبردست. جی ہاں ہم مدد کرتے ہیں. ارشد بھائی اور کبیر بھائی, ان دونوں میں سے کون جیتا جی؟ کون بتائے گا؟ دونوں جیتا. چلے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں. دونوں جیت گئے ہیں بھائی. اچھا یہ اب کون کرے گا جی کوشچن؟ هل ينصر زیدا, نعم ينصر زیدا. هل ينصرون زیدا, نعم ينصرون زیدا. اب صرف اس ترجمے میں کیا آئے گا؟ کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی؟ تو جواب آئے گا جی ہاں وہ مدد کرتا ہے زید کی. جی ہینڈ ریز کیجئے گا. کون کوشچن کرے گا, کون آنسر کرے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے گا. کون کوشچن کرے گا, کون آنسر کرے گا؟ کرنا آپ نے بھائی. کبیر بھائی آپ مائکرو فون تو آف کریں کائنڈلی. جی محمد زبیر بھائی کوشچن کریں گے اور آنسر میں کروں گا. زبیر بھائی کریں جو کوشچن. هل ينصر زیدن, کیا زید نے مدد, کیا زید مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ زید یہاں پہ مفعول ہے. کیا اس نے زید کی مدد کی؟ اچھا اچھا, کیا اس نے زید کی مدد کی؟ اب میں ساتھ اشارہ بھی کر رہا ہوں. نعم ینصر زیدن, جی ہاں اس نے زید کی مدد کی یا مدد کرے گا. هل ينصرون زیدن, کیا وہ زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے؟ نعم ینصرون زیدن, جی ہاں وہ سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. هل تنصر زیدن, نعم کیا آپ, سوری جی, کیا آپ زید کی مدد کریں گے, کرتے ہیں؟ نعم آپ میں سے کوئی زید تو نہیں ہے نا, یہ نہ پھر وہ مجھے کل آ جائے مجھے کہ مجھے مدد چاہیے, اس میں بس کچھ ہونا. نعم انصر زیدن, ٹھیک ہے, جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. هل تنصرون زیدن, کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہیں؟ نعم ننصر زیدن, جی ہاں ہم سب زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. گڈ ہو گیا ماشاءاللہ, بہت اچھے زبیر بھائی. آگے چلتے ہیں. آگے یخلقون, تخلق, اخلق, تخلقون, نخلق. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فعل ماضی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور فعل مضارع کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا فعل ماضی کو کیسے پہچانتے ہیں اور فعل مضارع کو کیسے پہچانتے ہیں. کوئی بتائے گا جی؟ جی زبیر بھائی. فعل ماضی کے شروع میں اگر حروف عطین میں سے کوئی لفظ آ جائے تو اس کو پھر فعل مضارع بنا. الٹ ہو گیا. فعل مضارع کے شروع میں اگر کوئی حروف عطین میں سے یعنی الف تا یا نون آ جائے تو فعل مضارع.
کسی فعل مضارع کے شروع میں. ہاں. اور فعل ماضی کو کیسے پہچانتے ہیں جی؟ فعل ماضی کے شروع کے 3 لفظ ہیں. نہیں، فعل ماضی کے آخری لفظوں سے. تا، تو، تم، نا، اس سے ہم پہچانتے ہیں. فعل مضارع کا الف تا یا نون سے، جیسے یخلقو، یخلقون، تخلقو، اخلقو، تخلقون، نخلقو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. انڈرسٹینڈ جی؟ یہ آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ کون کرے گا جی کوشچن؟ المحادثۃ العربیہ، اسپوکن عربک. کوشچن کون کرے گا جی؟ اور ریڈی ہے آپ میں سے؟ حل یخلق. جی کبیر احمد بھائی کوشچن کریں گے، کوئی آنسر کرے هل گا؟ يخلق جی ترجمہ. هل يخلق کیا اس نے آپ کو پیدا کیا؟ نہیں، ایسے ترجمہ نہیں ہوگا. حل یخلق کیا وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. آپ نے جو ترجمہ کیا وہ ماضی کا کیا، آپ نے کیا حل خلق کیا وہ آپ کو پیدا کرتا ہے یا پیدا کر یا پیدا کرے گا. جی ہاں محمد زبیر بھائی آپ اس کا آنسر کریں. لا یخلق نہیں وہ پیدا نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. ہاں ٹھیک ہے جی. کبیر احمد بھائی اگلا کوشچن. کبیر بھائی نیکسٹ کوشچن. جی اگلا میں پوچھ لیتا ہوں کوشچن. حل یخلقون کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا یخلقون نہیں وہ سب پیدا نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. حل تخلق کیا آپ پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا اخلق نہیں میں پیدا نہیں کرتا. حل تخلقون کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے؟ لا نخلق نہیں ہم پیدا نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. اچھا اس کا ترجمہ ہوگا حل یخلق کیا وہ سب پیدا کرتے ہیں شیئن کچھ بھی. تو جواب ہوگا لا یخلق شیئن. یہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو نا کل بتا بھی دوں گا کہ آپ کے ہوم ورک جو اینڈ میں دیے ہوئے ہیں نا، تو آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے. جیسے نا یذکر وہ ذکر کرتا ہے، تو آپ نے بنانا ہے حل یذکر کیا وہ ذکر کرتا ہے، تو آپ نے جواب دینا نعم یذکر. ٹھیک ہے، اس طرح یہ 4 جملے آپ نے خود بنانے ہیں. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. جو حل یذکرون کا جواب کیا ہوگا جی؟ حل یذکرون کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ حل یذکرون کا جواب جی کیا ہوگا؟ ہاں نعم یذکرون. زبردست، ایسے جواب ہوگا. تو حل تذکرو کا یہ جو لفظ ہے تذکرو، یہ والا تذکرو، تو اس کا جواب یہ اذکرو ہوگا، اور یہ تذکرون کا جواب کیا ہوگا؟ نذکرو. اس طریقے سے اس کو ایسے ذہن میں رکھو تو یاد رہے گا. آگے یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو، اس کی بھی آپ نے پریکٹس، یہ ہوم ورک آپ کا. اس میں اسی طریقے سے آپ نے کہا حل یعبدو کیا وہ عبادت کرتا ہے، تو آگے جواب آئے گا نعم یعبدو، جی ہاں وہ عبادت کرتا ہے. چلیں نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے؟ جناب عبداللہ ابن بوسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد كثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ. حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں. یعنی اللہ کے رسول اتنے سارے احکام ہیں، تو اللہ نے کہ آپ ایسے کرو تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ کام آپ کر لو، اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. دیکھیں زبان ایسی چیز ہے جو تھکتی نہیں ہے. کبھی آپ کی زبان تھکی ہے؟ کوئی کسی کی زبان تھکتی نہیں ہے، آپ بات سمجھتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی گفٹ ہے، گاڈ گفٹڈ. کوئی خرچ بھی نہیں ہے اس کا. وقت کا بہترین استعمال ذکر ہے، ورنہ قیامت میں وقت کی پٹی خالی رہے گی. بھائی اس کے بعد ٹائم تھا، اس میں نا کہ 2 چیزیں انسان میں بولتا ہوں، ایک صحت اور نمبر 2 فرصت. بات سمجھتے ہیں، فراغت. الصحہ والفراغہ، صحت اور فراغت انسان بہت ضائع کرتا ہے. صحت ہے تو اس کو میں ایسا کام نہیں کرا. بھائی کبیر بھائی اپنا مائکرو فون تو آف کر دیں. بغیر کسی کو دکھایا کیا کیا جا سکتا؟ اللہ اکبر کبیر بھائی یہاں سے چلیں. وقت کا بہترین استعمال ذکر ہے، ورنہ قیامت میں وقت کی پٹی خالی ہے، بغیر کسی کو دکھائے کیا جا سکتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے، نہ زبان کبھی تھکتی ہے. بھائی بات ہی بہت ہے. 5 منٹ کم از کم آپ جو ہے نا قرآن کریم کو کم از کم دیں، اور کم از کم آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی.
جو نا وہ توفیق عطا فرمائے. حفظ کی نیت سے کچھ نہ کچھ آپ یاد کریں, سمجھتے ہیں, اور دعا کیجئے. الحمدللہ یاد رکھیے کہ ہم نے جو 13 لیسنز پڑھے ہیں نا آج تک, اس میں ہم نے ٹوٹل صرف 156 ورڈ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 32,111 مرتبہ آ رہے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ ٹوٹل 4500 اور 4500 جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس میں سے آپ 32,000 کا فگر اچیو کر چکے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے لیسن سے اگر کسی کو کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی, اینی کوسچن؟ طاہر خان بھائی کہہ رہے ہیں مجھے پرانے اسباق چاہیے, بھیج دیجئے گا. تو بالکل گروپ میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ, بلکہ میں سینڈ بھی کر دوں گا اگر کوئی کہے گا تو. جی, کسی کا کوئی کوسچن ہے جی آج کے لیسن سے؟